السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غزوہ کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ 2 ہجری میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بدر کے مقام پر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور یہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موقع تھا جس نے اسلامی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ سوال ہے: حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس عمر پاک میں ہوئی؟ جواب: حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت آمنہ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر 18 سال تھی۔ سوال ہے: وہ کون سے پاک نبی ہیں جو سب سے پہلے جنت کے کپڑے پہنیں گے؟ جواب: وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو سب سے پہلے جنت کے کپڑے پہنیں گے۔ سوال ہے: وہ کون سا کپڑا ہے جو مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریشم کے کپڑے پہننے سے مردوں کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کپڑا ناز و نخوت اور تکبر کی علامت مانا جاتا ہے اور صرف خواتین کے لیے جائز ہے۔ سوال ہے: کون سا سفر اسرا کہلاتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق اسرا کا سفر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے وقت مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ یہ سفر معراج کے سفر سے پہلے ہوا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے۔ اس سفر کی تفصیلات قرآن مجید اور حدیثوں میں ملتی ہیں، اور اس کا ذکر سورہ اسرا میں بھی ہے۔ سوال ہے: آخری نماز کون سی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی؟ جواب: واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو پڑھائی وہ ظہر کی نماز تھی، البتہ آخری نماز جس کا وقت آپ نے پایا وہ فجر کی نماز تھی۔ سوال ہے: قرآن پاک میں کتنی سورتیں جانوروں اور پرندوں کے نام پر ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں سورتوں کے نام جانوروں اور پرندوں پر ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ جو کہ ایک گائے کے نام پر ہے۔ نمبر 2 سورہ انعام جس میں اونٹ، مویشی، بکریاں اور بھیڑ کا ذکر ہے۔ نمبر 3 سورہ نحل جس میں مکھیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4 سورہ نمل جس میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ نمبر 5 سورہ عنکبوت جس میں ایک مکڑی کا ذکر ہے۔ نمبر 6 سورہ عادیات جس میں گھوڑے کا ذکر ہے، اور نمبر 7 سورہ فیل جس میں ہاتھی کا ذکر ہے۔ سوال ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مکمل کرنے میں کتنا وقت لیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مکمل کرنے میں 2 سال کا وقت لیا۔ سوال ہے: حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک کربلا عراق میں واقع ہے۔ یہ مقام وہ جگہ ہے جہاں 61 ہجری 680 عیسوی میں یزید کی فوج کے ساتھ مارکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے شہادت پائی۔ سوال ہے: سب سے پہلے کون سی بدعت مسلمانوں میں پھیل گئی؟ جواب: سب سے پہلے زیادہ کھانا کھانے کی بدعت مسلمانوں میں پھیل گئی۔ سوال ہے: وہ کون سا کھانا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ کھانا جو کبھی خراب نہیں ہوتا شہد ہے۔ شہد کی قدرتی خصوصیات کی وجہ سے یہ طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتا، اور اس میں جراثیم کی افزائش کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو صحت مند کھانے کے طور پر بیان کیا ہے۔ سوال ہے: کس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی؟
جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں میلاد النبی یا عید میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوال ہے: جسم کے کس حصے پر نشان ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق جسم کے کسی بھی حصے پر نشان ہونا جادو کی علامت نہیں ہے۔ جادو اور ساحر کی علامات کے بارے میں کوئی مخصوص جسمانی نشان قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوا۔ اسلام میں جادو کے بارے میں آگاہی اور اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔